میری روح چ بڑھیا اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج کرنا سب بیکار ہے۔ اسی ایک دنیاوی دھندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں چ بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل رہے۔ یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کرتا کہ عیسائیاں دا مذہب ہے، بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے، اسلام نال دا کوئی تعلق۔ اسلام جتھے قرآن لے کے آیا وہ نال تلوار لے کے آیا، ایویں نہیں کسی نوں وڈ دی ظلم مٹاؤ، بالکل بے گناہ دا خون اللہ دے رسول نے ڈکیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں میں وردا پھردا، مسلمان دی تلوار مظلوماں دی حمایت لی، بھاویں عیسائی تے ظلم ہوئے ہندو تے، اسی ظلم روکنا، کلمہ نہیں پڑھاونا، کلمہ اگلے دی مرضی پڑھنا چاہتا جنت جانا جاوے، نہیں جانا چاہتا نہ ریا بن کے رہے، گرجاں چ رہے، اپنی عبادتاں کرے، دین ساڈا ویکھے، چنگا لگے من لے۔ اس تو غلبے تو بغیر جڑا نا غلبہ اسلام والا اسلام نہ کہو بھائی، یہ کہڑے دین کی گل تھی سمجھاؤ دے؟ یہ کسی کافر دا دین ہو سکتا، اسلام نہیں۔ ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے۔ یہ آدھے سانوں تو قرآن چاہیے جہاں آکھے تو روس آ جائے کہ کس طرح سلام کرنا، امریکہ بھائی یہ اسلام جڑا نا یہ ہے نہیں گا دین چ، یہ قبول کرنا تو عیسائی ہو جاؤ، بدھ ہو جاؤ، درویش بن کے رہو۔ اسلام جڑا دین چاہتا ہوگا یا اپنی حکومت بنا، یہ نہیں بنی تو ہجرت کر۔ وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گمسوں میں بعد دے بچے نوں جا کے گرجاں وال دیے کداں اوتھے غریب پڑے انہوں مولوی صاحب دی گلاں کداں سمجھاؤں؟ وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گمسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اور بعض اچے اڑتے ہیں، وہ کوے نہیں ہوندے مردار کھاندے، اسی کوے بن چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ آج کی ہماری ویڈیو اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے آخری جو ہمارا ایک سیریز کی آخری جو لیکچر، اس کا عنوان ہے خلافت ماڈل۔ جو خلافت ماڈل ہے، جب بھی ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں یا پھر اسلام کے وہ عدل اجتماعی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا پہلا نام خلافت کا آتا ہے۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے پوری گلوبل لیول، پوری امت مسلمہ کا جو ایک متحدہ لیڈر ہوتا ہے، وہ پوری امت کو ایک لیڈ کرتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور اس کی جو حکومت جو ریاست ہوتی ہے اس کو وہ خلافت کہتے ہیں، وہ کہ تمام عالم اسلام کا ایک متحدہ ایک لیڈر ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اگر وہ جہاد کا اعلان کرے یا کسی بھی چیز کے بارے میں آرڈر دے تو وہ خلافت کا وہ سسٹم کے تھرو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خلیفہ ہے۔ پوری امت اس کے پیچھے ہوتی ہے اور اس کے آرڈرز کے تابع ہوتی ہے۔ جب بھی خلافت کی بات کریں تو ہماری خلافت کی جب بات کریں تو اس میں پہلی خلافت خلافت راشدیہ، جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن مرتضیٰ اور حضرت امام حسن، یہ ہماری اسٹارٹنگ کی جو خلافت تھی، خلافت راشدیہ، وہ ایک ریئلسٹک خلافت کا ایک ماڈل تھا، جس میں جو ایک خلافت کا نظام تھا، جس میں رومن پرشین امپائرز کو مسلمانوں نے گرایا تھا، اور وہ اسلامی راشدین خلافت، بعد میں امیہ خلافت، پھر عباسڈ خلافت، پھر عباسڈ خلافت کے بعد یہ خلافت عربوں سے چینج ہو کے عثمانیوں کی طرف آئی۔ تو پھر یہ سلطنت عثمانیہ جو ایک ٹرکش اسٹیٹ تھی، وہ سلطنت عثمانیہ، پھر وہاں سے پھر وہ چینج ہو کے سلطان سلیم اول جو پہلا خلیفہ بنا، تو پھر وہ سلطنت عثمانیہ بھی خلافت میں تبدیل ہوئی۔ تو یہ پہلی بار عربوں سے خلافت چھین کے ترکوں کی طرف چلی گئی۔ تو یہ اسلامی خلافت کا نظام، جس میں پھر یہ چلتا رہا۔ آخری ورلڈ وار ون میں ہماری خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبدالحمید کے بعد اسلامی نظام کا جو خلافی نظام ہے وہ ختم کر کے کچھ چند لکیریں کھینچ کے مسلمانوں کو بارڈرز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ 1924 کے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں رہا، آخری خلیفہ عثمانی خلیفہ تھا۔ اس کے بعد اسلام بنا ریاست کے اتنے سال تک چل رہا ہے۔ تو ہمارا جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی جو بات ہے اس وقت، خلافت اگر گلوبل طور پہ اگر ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر ٹیکے لگاتے ہیں۔ ایک خلافت کی جب بھی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ایکسٹریمزم ہے، یہ کوئی بھی اس کا حل نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹریم اپروچ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو نیٹو ہے، یورپین نیشن ہے، UN ہے، کیا وہ خلافت نہیں ہے؟ ان کا بھی ایک یونائٹڈ سسٹم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یونائٹڈ کر دیں، اس کو ایک خلافت کے اندر کر دیں، تو پھر وہ لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا۔ لیکن
خلافت کے یہ جو نئی بیماری پاکستان میں آئی ہوئی ہے کہ اقامت الدین جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ یہ نیا ہی کوئی فلسفہ آیا ہے کہ اقام الصلاح کا حکم ہے, دین کے اندر چیزیں آپ نے قائم کرنی ہے. دین قائم کرنے کا کون سا حکم ہے؟ ان سے پوچھا کریں کہ آپ, ورنہ گوروں کی ہر چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز اچھی ہے وہ تو مان لو. بے شک یہ اسلام کا حصہ نہیں مانتے آپ, مگر اس کو غلط کہنا کیسے شروع کر دیا آپ نے؟ ہے تو یہ اچھی چیز ہی, دین کا نظام بن رہا ہے تو اس کی تعریف کر دو, کہو ٹھیک ہے ہاں اسلام میں نہیں ہے مگر آئیڈیا بہت اچھا ہے. گوروں کے ہر اچھے آئیڈیا کے اوپر ایسے خرگوشوں کی طرح اچھل رہے ہوتے ہیں سارے. مگر جب مسلمان ایسے کوئی بات کرے گا دین کی اقامت کرے, نہیں تو اسلام میں نہیں ہے, تو خیر ہے اسلام. امریکہ نے جو اقامت دین اپنی کی ہوئی ہے وہ اسلام میں ہے, ان کے تو دین کے اوپر ہم پوری طرح قائم ہو گئے, وہ تو اسلام میں نہیں, تو اس پہ کیسے اتنے اچھے دیندار بن گئے ان کے؟ جب مسلمان ایسی بات کرے تو نہیں یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے. نہیں ایکسٹریم نہیں ہے, بیس ہے, بیس ہے, فلسفے میں آتی ہے. ایکسٹریم ہوتا ہے جب ہم اس کے ایٹریبیوٹس کی پریکٹس کر رہے ہو, لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کی پروگرس کی بات کی, یہ ایکسٹریم ہے. سب سے بڑی ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے کہ پوری دنیا کو پروگرس میں لے کے جاؤں گا میں, اتنا ایکسٹریم فلسفہ. مگر جب کوئی گورا کرے تو کیا بات ہے, یہ ہے نا ہیومینٹی کا محسن. اور جب مسلمان کوئی بات کرے نہیں یہ تو دین میں ہی نہیں ہے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ کہ محنت کس, پہلے فلسفہ ٹھیک کریں بعد میں ایٹریبیوٹس ڈیولپ کریں. یہ نہ ہو بھائی ایٹریبیوٹس ڈیولپ کریں فلسفہ ہی غلط ہو. اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے. انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک, تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا. انسان حاکم, ان الحکم الا للہ. پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں, آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ ہم خدا ہوں. پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی, یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں, اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت. جب وہ ہوگا تو شرک کا قلع کما ہو جائے گا, پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی. پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو وہ خالص ہوگی. ورنہ کیا ہے, مسجد میں ہماری عبادت کریں گے, باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے, کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے, زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے, کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے ڈٹ کر اور ترا چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا. یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے, باقی تو بغاوت کے بغیر یہ ایک چیز کا ایک گناہ ہے. خلافت کے بغیر, مسلمان کا نظام کے بغیر رہنا یہ بالکل غلط ہے. اور مثال کے طور پہ خلافت نہیں بھی ہے تو ہمارے اس جو کنٹری نیشنز کے اس کے اندر بھی ہم خلافت کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے رول کو ہم, شریعت کے رول کو ہم امپلیفائی کر سکتے ہیں. وہ ایسے ہوگا کہ یہ جب ڈیموکریسی کارڈ کہتے ہیں تو اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہی ہماری جو لوگوں کی فلسفیکل چینج ایسی ہو, ان کی اپروچ ایسی ہو کہ وہ ان کی جو ریکوائرمنٹس, ان کا سارا سسٹم, ان کا ایک ٹو زی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بالکل اسلامی شریعہ اور خلافت کے مطابق ہو, تو پھر ہی ہم یہ چیز بات کریں گے. یعنی کہ ہمارا جو سبجیکٹو مطلب یہ نکلا کہ اسلامی نظام جو ہے, اسلامی پولیٹیکل سسٹم, اقامت دین جو ہے وہ خلافت کی ہی شاخ ہے. لیکن اس زمانے میں یہاں پہ جو کنٹریز آپس میں ڈیوائیڈڈ ہوئی پڑی ہیں اپنے نیشنز کے اعتبار میں, سیکٹ کے اعتبار میں, تو اب ان نیشنز یہ بن چکی ہیں, اگر یہ خلافت کے اندر نہیں ابھی آتے ہیں لیکن ان کو ہم ایک سسٹم تک متحد اگر نہیں کرنے آ رہے ہیں, یعنی ایک بھی کسی ایک کنٹری کو, یا کوئی عرب کنٹری یا پھر کوئی ٹرکش کنٹری یا پاکستان میں سے بلا خلیفہ بن جائے, اگر اس کو پورا نہیں مانتے, لیکن ایک چیز وہ کر سکتے ہیں, وہ چیز ہے اپنی ڈیموکریسی, اپنے لوگوں کی سوچ, اپنے لوگوں کی فکر, وہ نظام خلافت اور وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی طرح. یعنی ایک بندہ چاہے جیسا بھی ہو لیکن اس کو اویئر ہو, اس کو پاور ہو, اس کو شورٹی ہو, اس کو سیف ہو. ہم اپنے کنٹری میں اپنی ملٹری سے, ہم اپنی جو ڈیفینسو ہماری جو سیکیورٹیز ہیں ان سے ہم خود کیوں ڈریں, وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تو اسی لیے ہر ایک بندہ انشور ہو وہ فلسفیکل چینج سے آئے گا. تو اس کے لیے لوبنگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے فلسفہ بٹھانا پڑے گا, لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے چیز, یعنی اپنا ووٹ جو ہے وہ صحیح کو دینا ہے,
اس کے بعد لوبنگ کرنی ہے، یعنی ایک ایک بندے آپس میں مل کر، ایک ایک دوست آپس میں مل کر ایک چین بنائیں گے، اس چین کا حصہ بنیں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، گورنمنٹ کو پریشرائز کریں گے۔ کوئی بھی غلط بل پاس نہیں ہوگا، صرف اور صرف اسلامی شریعہ کے مطابق اس ملک کے اندر وہ قانون اور وہ بل پاس ہوں گے جو اس نظام کے اندر ہوں گے۔ یعنی بھلے ہی خلافت نہیں آ سکتی لیکن اس کا نظام بھی آ سکتا ہے، اسی شریعت کے اندر، اسی جمہوریت کے اندر، ہم پولیٹکس کے اندر ہم خلافت کا نظام لے کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے لوبنگ کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، فلسفی چینج لائیں گے، اور ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ امام مہدی جو آئیں گے تو اس سے پہلے خلافت کا نظام خراسان کے علاقے میں پہلے سے آ چکا ہوگا، تو پھر وہ خلافت کا نظام بھی ضرور انشاءاللہ باقی رہے گا، لیکن اس سے پہلے پریپریشن اور محنت کی ضرورت ہے، اور ہمیں اے ٹو زی اپنے آپ کو خلافت کے لیے ریڈی رکھنا ہے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا ہے۔ تو اپنے آپ کو اسی مسئلے، اسی سسٹم کے اندر اسٹینسل رکھیں، اور اپنے آپ کا ایک ایک لمحہ دین کی مطابق گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اس ملک و ملت کو، اس دین اسلام کو عروج خلافت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، لا الہ الا اللہ۔